اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام یا سلاموں سے، جس کے معنی ہے سلامتی اور امن کرنے والے۔ یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل عین مطابق ہے۔ یا سلاموں کو بزرگوں نے اسم اعظم بھی کہا ہے۔ اگر کسی کو دشمن کا ڈر یا خوف ہو تو اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو دشمن کے خوف اور ڈر سے نجات ملے گی، اور اگر کسی کو موت کا خوف ہو تو وہ خوف بھی زائل ہو جائے گا۔ اگر گھر میں سحر، جادو، آسیب، جنات اور خوف کا سایہ رہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس عمل کی برکت سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب آپ یا سلاموں کا یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ دشمن چاہ کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یا سلاموں کا وظیفہ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ، توجہ اور سلامتی پیدا کر دے گا۔ اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ بے شمار نعمتیں ملیں گی جن کا تصور بھی آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص فحش گوئی، بد اخلاقی یا کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہے تو اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کی ذات اسے گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ روحانیت کے مطابق بیماری سب سے پہلے انسان کی روح پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد بیماری انسانی جسم پر ظاہر ہو کر فرد کے لیے درد اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ روح کے بیمار ہونے کی وجہ انسان کے اعمال اور نظر بد ہو سکتی ہے۔ کچھ بیماریاں انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہیں جبکہ کچھ بیماریاں محض نفسیاتی ہوتی ہیں۔ بیماری کی وجہ اور نوعیت جو بھی ہو اس سے شفا کا راز اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اور یا سلاموں ایک ایسا اسم اعظم ہے جس میں ایک مسلمان اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ سے مدد حاصل ہونے کے بعد انسان کی روح سے ہر قسم کے بد اثرات دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فرد کو ظاہری بیماری سے بھی جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بیماری کے دوران دوا کا استعمال کرنا سنت ہے، اور جب کوئی یا سلاموں کے ذریعے شفا کی دعا کرتا ہے تو اس اسم اعظم یا سلاموں کی برکت سے کسی نہ کسی وسیلہ سے فرد کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ وسیلہ دوا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ دعا کے ساتھ ڈاکٹر سے دوا بھی حاصل کریں تاکہ آپ کو جلد از جلد شفا حاصل ہو سکے۔ یاد رہے کہ روحانیت ایک پوشیدہ مدد ہے جو کبھی انسان کے سامنے آ کر اس کی مدد نہیں کرتی، بلکہ روحانیت کسی نہ کسی بہانے سے آپ کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے، اور دوا شفا کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی فرد کے جسم پر کوئی بیماری ظاہر ہو چکی ہے تو اس بیماری کو یا سلاموں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ بیماری لا علاج ہو یا پھر قابل علاج ہو، دونوں صورتوں میں یا سلاموں کے ذریعے بیماری سے کامل نجات حاصل کی جا سکتی ہے اور اس بیماری سے ہمیشہ محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ 101 مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں اور 22 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی آپ پی لیں۔ یہ عمل آپ نے 7 دن دہرانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی قابل علاج یا پھر لا علاج بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فرد ہر فرض نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 21 مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتا ہے تو بھی فرد کو بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عمل بھی 7 دن تک لگاتار
کیا جاتا ہے۔ بعض مریض شدید کمزوری کی وجہ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورتحال میں گھر کا کوئی فرد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا سلام پڑھ کر مریض پر دم کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور یا سلاموں کی برکت سے فرد کو بہت جلد ہر قسم کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص مریض ہے اور طرح طرح کی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرح کے وظائف کر چکا ہے، ہر طرح کی میڈیسن استعمال کر چکا ہے، مگر اسے بالکل فرق نہیں پڑ رہا، تو اسے چاہیے کہ وہ شفا کاملہ کی نیت سے یا سلاموں کا وظیفہ مکمل کر لے، تو اللہ کے حکم سے اللہ پاک کی ذات مریض کو شفا کاملہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 2، بعض افراد نظر بد اور کالا جادو یا نفسیاتی امراض کی وجہ سے کسی بھی لا علاج بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں مریض کو کافی عرصہ علاج کروانے کے باوجود شفا حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا ایسی صورت میں بعض بزرگوں نے سورہ فاتحہ اور اسم اعظم یا سلاموں کے ذریعے روحانی علاج کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس روحانی علاج کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد مریض کی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے اللہ عربی میں تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پانی پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 313 مرتبہ اسم اعظم یا سلام پڑھ کر دم کرنا ہے، اور یہ پانی مریض کو 7 دن تک پلانا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن میں مریض کو بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ روحانی علاج نفسیاتی امراض سے شفا کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس پر ڈاکٹر نے مایوسی کا اظہار کر دیا ہو اور اس مریض کو بالکل لا علاج کر دیا ہو، تو ایسے میں اس گھر کے فرد کو چاہیے کہ وہ مریض کے سرانے بیٹھ کر روزانہ 72 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 313 مرتبہ اسم اعظم یا سلام پڑھ لیا کرے، اور روزانہ مخصوص تعداد مکمل کرنے کے بعد شہد اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے، اور جس تسبیح پر وہ یا سلاموں کا ورد کرے وہ تسبیح مریض کے سرہانے کے نیچے رکھ دیا کریں۔ انشاءاللہ 7 سے 11 دن میں آپ کو مریض میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 3، درد جسم پر بیماری ظاہر ہونے کا ایک اشارہ ہے۔ درد معمولی بھی ہو سکتا ہے اور شدید بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان زیادہ دیر درد کو برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا درد کی وجہ سے بعض افراد خود سے درد کی دوا لے لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات درد کی دوا لینے کے باوجود بھی فرد کو درد سے آرام نہیں ملتا، لہٰذا ایسی صورت میں سورہ فاتحہ اور اسم اعظم یا سلاموں کے ذریعے درد کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ درد سے آرام کے لیے آپ مریض کے درد کی جگہ پر انگلی رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 21 مرتبہ اسم اعظم یا سلام پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور یہ عمل آپ نے صبح اور شام کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ مریض کے درد کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ یہ روحانی عمل مریض خود بھی کر سکتا ہے، اور گھر کا کوئی بزرگ بھی مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ وظیفہ نمبر 4، اکثر لوگوں میں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ ایسے افراد چیزوں کو کہیں بھی رکھ کے بھول جاتے ہیں یا اپنی کہی ہوئی بات بھی بھول جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ان کو جو بھی کام سونپا جائے وہ کام کو سر انجام دینے کی بجائے وہ کام ہی بھول جاتے ہیں۔ بھولنا یا یاد رکھنے کی صلاحیت میں کمی دور حاضر کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یادداشت کی کمی اکثر سنگین اور مایوس کن اور تشویشناک مسئلہ بن جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھولنے کی بیماری کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ عمر بڑھنے کی وجہ سے بھی اکثر اوقات
لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن وہ افراد جو بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں ان میں بھولنے کی بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ انسان کی یادداشت گزرتی عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات کام کی زیادتی، نیند میں خلل، تھکاوٹ، پریشانی و فکر، ذہنی تناؤ، شراب کا زیادہ استعمال، مخصوص قسم کی ادویات کا زیادہ استعمال یادداشت کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، جس کے پیش نظر چیزیں ذہن نشین رکھنا مشکل اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا معمولی بات ہے۔ ماہرین کے مطابق وہ افراد جو مسلسل ذہنی دباؤ میں گھرے رہتے ہیں ان میں بھولنے کی بیماری پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے انسان لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ان افراد کو کسی بھی محفل یا تقریب میں جانے سے کوفت اور الجھن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ذہنی دباؤ سے آپ کا مدافعتی نظام بھی بہت متاثر ہوتا ہے۔ بھولنے کی بیماری سے انسان کو کئی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آفس کا دیا ہوا کام یا ہوم ورک بھول جانا، یہ تمام باتیں یقیناً زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ جب آپ کام ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دیں گے تو اس سے ذہنی دباؤ بھی بڑھے گا، اور جب ذہنی دباؤ بڑھے گا تو بھولنے کی بیماری جنم لے گی۔ اس کے علاوہ بے وجہ مزاج خراب بھی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے موڈ میں اچانک سے تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ اب آتے ہیں اس بیماری کے علاج کی طرف۔ ہم اس بیماری کا علاج دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کا آپ کو بتائیں گے۔ اچھی یادداشت کا انحصار دماغ کی صحت اور قوت پر ہوتا ہے۔ متوازن اور اعلیٰ معیار کی خوراک دماغ کی قوت کو بڑھا سکتی ہے۔ درج ذیل غذاؤں کے استعمال سے دماغ کو طاقت بخشی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ہرے پتے والی سبزیوں مثلاً پالک اور بند گوبھی وغیرہ میں دماغ کو توانا رکھنے والے غذائی اجزاء اور وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، مچھلی میں اومیگا 3 اور فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں، اور دماغ کا 60% حصہ فیٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس فیٹ کا آدھا حصہ اومیگا 3 کی قسم ہے جو کہ دماغ اور اعصابی خلیے بناتا ہے۔ نمبر 3، جامن کا استعمال دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ نمبر 4، ہلدی کے استعمال سے نہ صرف یادداشت مضبوط ہوتی ہے بلکہ ذہنی تناؤ میں کمی اور دماغی خلیے بھی بنتے ہیں۔ نمبر 5، تمام ڈرائی فروٹس مثلاً بادام، مونگ پھلی اور اخروٹ، کاجو، پستہ میں دماغ کو توانائی بخشنے والے اجزاء بشمول میگنیشیم، وٹامن ای، کاپر اور فائبر پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، انڈوں کا روزمرہ کا استعمال حافظے کو مضبوط بنانے میں معاونت بخشتا ہے، کیونکہ انڈوں میں کولین، دماغ کا کیمیکل، کولیسٹرول اور وٹامن B12 جو کہ دماغی خلیوں کی جھلی کا ایک اہم حصہ ہے پایا جاتا ہے۔ نمبر 7، چائنیز ماہرین کے مطابق حافظے کی مضبوطی کے لیے سبز چائے کا استعمال معاون ہے، جس میں قدرتی طور پر EGCG ایپی گلیکشن گیلیٹ جو کہ ایک اینٹی ایکسیڈنٹ ہے پایا جاتا ہے، اور یہ نہ صرف بڑھتی عمر کے ساتھ ہونے والی بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ نمبر 8، صحت مند چکنائی جیسا کہ زیتون کا تیل، روغن تیل، سورج مکھی، کینولا آئل دماغی صحت کے لیے مفید ہے، اور ناریل کے تیل کا استعمال اعصابی بیماری کے علاج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 9، جسمانی ورزش کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے سے دماغی صحت اور قوت مدافعت پر مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ورزش سے خون کا بہاؤ پورے جسم بشمول دماغ کی طرف بڑھتا ہے، جس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو زیادہ آکسیجن مہیا ہوتی ہے، کیمیکل اور ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو دماغ کو توانا رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسا کشی، سائیکلنگ، جاگنگ، یوگا، چہل قدمی سے بھی ذہنی تھکاوٹ دور
की जा सकती है। नंबर 10, दिमागी सेहत के लिए नहायत जरूरी चीजों में से वक्त पर सोना और मुकम्मल नींद लेना, और सोने से पहले हर किस्म की स्क्रीन मसलन मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स का इस्तेमाल तर्क करना, क्योंकि इनसे रोशनी का अखराज होता है जो कि हाफजा को कमजोर करता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा और आला मेयार ज़िंदगी के मदरजा वाला असूलों पर अमल पैरा होते हुए यादाश्त मजबूत और दिमाग को सेहतमंद बनाया जा सकता है। अब आते हैं रूहानी इलाज की तरफ। अगर कोई शख्स दिमागी तौर पर कमजोर है, उसे भूलने की आदत है, या कोई तालिब इल्म है उसे सबक याद नहीं रहता, या वो पढ़ाई में कमजोर है, ऐसे में उसे चाहिए कि वो हर फर्ज नमाज के बाद माथे पर हाथ रखकर 3 मरतबा इस्म आज़म या कविय्यू या सलामू या अलीमू पढ़ ले। इंशाअल्लाह कुव्वत हाफ़िज़ा मजबूत हो जाएगा। और तालिब इल्मों के लिए भी ये जिक्र बेहद मुफीद है। वजीफा नंबर 5। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी इस्लामी दुआ हासिल होगी जिसकी बरकत से आप अपने शोहर के गुस्से को काबू कर सकेंगी। शोहर का गुस्सा कंट्रोल में करने की बेहतरीन दुआ और वजीफा इस्मे आज़म या सलामू और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम है। इस दुआ मुबारक की बरकत से ख़वातीन अपने शोहर का गुस्सा भी खत्म कर सकती हैं और शोहर की मोहब्बत भी हमेशा के लिए हासिल कर सकती हैं। याद रहे कि दुनिया की 90% मुसलमान ख़वातीन अपने शोहर के गुस्सा की वजह से परेशान रहती हैं, लिहाजा ज्यादातर ख़वातीन शोहर का गुस्सा खत्म करने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात खुद को बदलने के बावजूद शोहर का गुस्सा कम नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन शोहर का गुस्सा खत्म करने की कोशिश करती हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि शोहर के गुस्सा की वजह को दूर किया जाए। अगर किसी शोहर के गुस्सा में आने की असल वजह दूर हो जाएगी तो उसकी वजह से शोहर का गुस्सा खुद ब खुद दूर हो जाएगा और वो दोबारा अपनी बीवी पर कभी गुस्सा नहीं करेगा। हर शादीशुदा खातून को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने शोहर के गुस्सा में आने की वजह को समझे और उसके बाद उस वजह को मद्देनजर रखते हुए और हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक बयान की गई दुआ और इस्मे आज़म का विर्द करें। इंशाअल्लाह आपको फौरी और बेहतरीन फवायद हासिल होंगे। शोहर के गुस्सा में आने की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात में ससुराल वालों की मुसलसल मुखालफत, शोहर का काम ना करना, शोहर का गैर औरत की मोहब्बत में मुब्तला होना, शोहर का नजरे बद और काला जादू का शिकार होना हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की वजह से भी कोई शोहर अपनी बीवी पर बिला वजह गुस्सा कर सकता है। याद रहे कि शोहर का गुस्सा में आना एक आम बात है, लेकिन शोहर का बिला वजह गुस्सा में आना शोहर पर नजरे बद और काला जादू होने की अलामात हो सकती हैं। इसीलिए नजरेबाद और काला जादू की वजह से अगर कोई शोहर अपनी बीवी पर गुस्सा करता है तो ये परेशानी वाली बात हो सकती है। नजरेबाद की वजह से शोहर की नफरत या गुस्सा, अगर कोई शोहर नजरेबाद का शिकार है तो इसकी वजह से वो शदीद गुस्सा का शिकार हो सकता है। अगर कोई शोहर नजरेबाद की वजह से शदीद गुस्सा का शिकार होता है तो इसके भयानक असरात हो सकते हैं। लिहाजा हर खातून को नजरेबाद की हकीकत और उसकी सही अलामात का इल्म होना चाहिए ताकि वो बावक्त जरूरत अपने शोहर को नजरेबाद से बचाकर उसके गुस्से को खत्म कर सके। लिहाजा अगर कोई शोहर बेचैनी, सरदर्द और शदीद गुस्सा का शिकार है तो ये नजरेबाद की वाज़ेह अलामात हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में
آپ کو چاہیے کہ آپ 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا سلام پڑھ کر چائے یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شوہر کا غصہ محبت میں بدل جائے گا۔ کالا جادو کی وجہ سے بیوی سے نفرت۔ بعض اوقات شوہر کالا جادو کا شکار ہو کر کسی غیر عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا غیر عورت کی محبت کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر شوہر معمولی باتوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا ہو، شوہر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہو، شوہر مسلسل اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہو، شوہر اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شوہر کسی اور کے قابو میں ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ بیان کی گئی علامات اس وقت شوہر پر ظاہر ہوتی ہیں جب شوہر کسی غیر عورت کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور شادی شدہ مرد کالا جادو کی وجہ سے ہی کسی غیر عورت کی محبت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی غریب شخص سے کوئی عورت محبت نہیں کرتی۔ غیر عورتیں صرف انہی افراد کو وقت دیتی ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ یا اچھی نوکری ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ پیسہ اور اچھی نوکری کی وجہ سے خواتین کسی پر کالا جادو بھی کر سکتی ہیں۔ لہٰذا کالا جادو کے اثرات کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی پر شدید غصہ کر سکتا ہے، اور ایسے غصے کا بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ کالا جادو کی اہم علامات میں شوہر کا بلا وجہ بیوی پر غصہ کرنا، شوہر کا زیادہ دیر تک سونا، اور شوہر کا بیوی سے بات نہ کرنا شامل ہیں۔ بیان کی گئی 3 علامات اگر آپ کے شوہر میں موجود ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کے شوہر پر کالا جادو کے اثرات ہوں۔ لہٰذا کالا جادو کی صورت میں آپ اپنے شوہر کے سامنے جانے سے پہلے وضو کر لیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ لا تعداد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اسم اعظم یا سلامو پڑھتے رہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے شوہر کو کھلاتی اور پلاتی رہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل چند دن کرنے سے شوہر کو کالا جادو اور غیر عورت کی محبت سے نجات مل جائے گی، اور وہ اپنی بیوی کی محبت میں ہمیشہ کے لیے مبتلا بھی ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 6، ہر فرد زندگی میں کئی بار پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ پریشانی معمولی بھی ہو سکتی ہے اور شدید بھی ہو سکتی ہے۔ معمولی پریشانی سے فرد کو چند دن میں خود بخود نجات مل جاتی ہے، لیکن غیر معمولی پریشانی تمام زندگی فرد کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بلکہ ایسی پریشانیاں شکل بدل کر انسانی زندگی میں بار بار داخل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی غیر معمولی پریشانیوں کی وجہ سے بعض اوقات بعض افراد اپنے آپ کو شدید نقصان بھی دے دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ غیر معمولی پریشانیاں 4 وجوہات کی بنا پر فرد کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ 4 وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، نظر بد، نمبر 2، کالا جادو، نمبر 3، بری تقدیر، اور نمبر 4، برے اعمال۔ یاد رہے کہ فرد کی ہر پریشانی کے پیچھے بیان کی گئی 4 وجوہات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ ان وجوہات کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، اس لیے عام طور پر پریشانی میں مبتلا افراد کو پریشانی سے نجات نہیں ملتی، لیکن بیان کی گئی بات سچ ہے، اور اس سچ کی حقیقت آپ کو آج سمجھ میں آئے یا کل یہ الگ بات ہے، لیکن بیان کی گئی 4 وجوہات کو دور کرنے کا راز سورہ فاتحہ اور اسم اعظم یا سلام میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ
اور اسم اعظم یا سلاموں کی وجہ سے فرد کو کالا جادو اور نظر بد سے شفا بھی مل جاتی ہے اور فرد آئندہ زندگی نظر بد اور کالا جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ اور یا سلاموں کی وجہ سے فرد کو بری تقدیر سے نجات مل جاتی ہے اور فرد کی قسمت اس کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور اچھی تقدیر کی وجہ سے فرد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی، پیسہ، عزت اور محبت حاصل ہونے لگتی ہے۔ انسان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں، جبکہ سورہ فاتحہ کی برکت سے فرد کو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرد کی زندگی میں سکون اور خیر و برکت آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے فرد کو اس کی موجودہ اور آنے والی ہر پریشانی سے بھی اللہ کی مدد سے نجات مل جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور یا سلاموں کی روحانی برکات حاصل کرنے کے بعد فرد اپنی موجودہ اور ہر آنے والی پریشانی سے 7 دن سے سورہ فاتحہ اور یا سلاموں کی روحانی برکات حاصل کرنے کے بعد فرد اپنی ہر موجودہ اور آنے والی پریشانی سے 7 دن سے پہلے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اور اسم اعظم یا سلاموں کو 313 مرتبہ تلاوت کریں اور آخر میں آپ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو بند کر دیں۔ بیان کیا گیا وظیفہ آپ 7 دن تک لگاتار جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو آپ کی ہر پریشانی سے نجات حاصل ہو جائے گی اور آئندہ زندگی آپ ہر پریشانی سے محفوظ بھی رہیں گے۔ بیان کیا گیا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کو ورد کرنے کی عادت بنا لیں تاکہ دوبارہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وظیفہ نمبر 7، پیسہ ہر فرد کی ضرورت ہے اور ہر فرد تمام زندگی پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیسے کی وجہ سے انسان کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہر فرد کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہی ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جن کو کم محنت میں بہت زیادہ پیسہ حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ بے شمار لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو پیسہ حاصل کرنے کے لیے دن رات شدید محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو 2 وقت کا کھانا بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ بے حد ضروری ہے اور زیادہ پیسہ ان افراد کو حاصل ہوتا ہے جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، جبکہ اچھی قسمت اچھے اعمال اور دعا کی وجہ سے فرد کو حاصل ہوتی ہے اور دعاؤں میں سورہ فاتحہ اچھی قسمت اور زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے بہترین روحانی برکات کی حامل ہے۔ لہٰذا زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ 313 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 786 مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں کی تلاوت کریں اور آخر میں آپ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس وظیفہ کو بند کر دیں۔ بیان کیا گیا وظیفہ آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 7 دن کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 41 مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں کو تلاوت کرنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پیسہ حاصل ہونے لگے گا۔
वजीफा नंबर 8, अक्सर नौजवान लड़कियों और लड़कों को शादी में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। शादी में रुकावट लड़कियों के लिए ज्यादा परेशानी की वजह बनती है। इसके अलावा अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है तो इसकी वजह से बाज अफराद को परेशानियों के तूफान का सामना भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात मामूली बातों की बिना पर फर्द को शादी में शदीद रुकावटों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वक्त गुजरने के साथ साथ फर्द की परेशानियां कम होने की बजाय ज्यादा होने लगती हैं। याद रहे कि फर्द की शादी में रुकावट की सबसे बड़ी वजह नजर बद है। लिहाजा नजर बद की वजह से फर्द को शादी में शदीद रुकावटों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा जब तक फर्द को नजर बद से निजात हासिल नहीं होती उसको शादी की रुकावटों का सामना रहता है। लिहाजा अगर आप अपनी शादी की परेशानियों को 7 दिन में दूर करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप सूरह फातिहा का वजीफा 7 दिन तक करें। इंशाअल्लाह आपको शादी की हर परेशानी से 7 दिन में निजात हासिल हो जाएगी। सूरह फातिहा का वजीफा करने के लिए आप इशा की नमाज के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद आप 300 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा इस्मे आज़म या सलामों की तिलावत करें। सूरह फातिहा का वजीफा करने के लिए आप इशा की नमाज के बाद सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी 10 मरतबा पढ़ें और उसके बाद आप 121 मरतबा सूरह फातिहा और 786 मरतबा इस्मे आज़म या सलामों की तिलावत करें और आखिर में आप दोबारा 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल बंद कर दें। बयान किया गया वजीफा आप 7 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 7 दिन में आपको शादी की हर रुकावट से निजात हासिल हो जाएगी। वजीफा नंबर 9, दुनिया में कामयाबी और दौलत हासिल करने का राज ये है कि फर्द भूखों को खाना खैरात करने की आदत बनाए। मुस्तहिक को खाना खिलाने की वजह से फर्द की किस्मत अच्छी हो जाती है। अच्छी किस्मत की वजह से फर्द को जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी और दौलत हासिल होने लग जाती है। याद रहे कि हम जो कमाते हैं उनमें मसाकीन का भी हक है, लेकिन जब हम मुस्तहिक का हक गैर मुस्तहिक को अदा कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी जिंदगी में नहूसत आती है। इसके अलावा गैर मुस्तहिक को खैरात देने की वजह से मुआशरे में भिखारियों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और लोग मेहनत करने की बजाय भीख मांगने को तरजीह देना शुरू कर देते हैं। लिहाजा दौलत और कामयाबी हासिल करने का पहला राज मसाकीन को खाना खिलाना है और अगर किसी फर्द को मुस्तहिक फर्द ना मिले तो वो सूरह फातिहा की रूहानी बरकत के जरिए दौलत और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। अगर कोई भाई या बहन दौलत और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वो हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा और 101 मरतबा इस्मे आज़म या सलामों को विर्द करने की आदत बना लें। इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह पाक की जात आपको दौलत और जिंदगी में कामयाबी अता फरमा देंगे। वजीफा नंबर 10, ख्वाहिशात हर इंसान के दिल में पैदा होती हैं और हर इंसान जल्द अज जल्द अपनी ख्वाहिशात को हासिल करना चाहता है, लेकिन बाज अफराद को शदीद मेहनत और कोशिश के बावजूद उनकी ख्वाहिशात हासिल नहीं होती। बाज अफराद अपनी मामूली ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए तमाम जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको बदनामी, नाकामी और रुसवाई के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। याद रहे कि ख्वाहिशात हासिल होने का दारो मदार अच्छी किस्मत पर होता है और अच्छी किस्मत दुआ के जरिए हासिल की जा सकती है और किस्मत अच्छी करने के लिए बेहतरीन दुआ सूरह फातिहा है।
لہٰذا جو شخص ہر نماز کے بعد 4 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 313 مرتبہ اسم اعظم یا سلامو اور 1 مرتبہ آیت الکرسی ورد کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کو اس کی ہر خواہش چند دنوں میں ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ وظیفہ نمبر 11، بار بار حمل کا ضائع ہو جانا 18 ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ بیماری خواتین کو اس کے والدین سے بھی مل سکتی ہے۔ جراثیم کی خرابی اور بچے کی دھڑکن کا شروع نہ ہونا اس بیماری کی وجہ بن سکتا ہے۔ عام خواتین میں 20% حمل ضائع ہونے کے امکان ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی خاتون کا حمل بار بار ضائع ہونے لگ جائے تو وہ خاتون جلد ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ روحانیت میں 18 کی وجہ نظر بد کو ہی مانا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی حاملہ خاتون کسی کی نظر بد کا شکار ہو جائے تو اس وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نظر بد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی مادی وجہ سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا اسم اعظم کا وظیفہ بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے خواتین 18 سے ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ 18 کی وجہ میڈیکلی ہو یا نظر بد کی وجہ سے کوئی خاتون 18 کی بیماری کا شکار ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں ہمارا بتایا جانے والا وظیفہ آپ کو بے حد فائدہ دے گا۔ 18 کا علاج کی دعا اور اسم اعظم یا سلام اور ویشفی صدور قوم مؤمنین ہے۔ یہ شفا کی آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور یا سلامو کا اسم اعظم ہر بیماری سے شفا کے لیے زمانہ قدیم سے ہی ورد کی جاتی رہی ہے، اور خاص طور پر اس آیت مبارکہ اور اسم اعظم یا سلامو کو 18 سے شفا کے لیے ورد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ میں خواتین کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ لہٰذا اگر کسی خاتون کا حمل ضائع ہو جاتا ہو تو وہ خاتون ہر فرض نماز کے بعد اس آیت مبارکہ ویشفی صدور قوم مؤمنین کو 101 مرتبہ اور اسم اعظم یا سلامو کو 313 مرتبہ ورد کرے اور یہ وظیفہ 14 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ اس خاتون کو 18 سے مکمل طور پر شفا حاصل ہو جائے گی اور اللہ کی ذات جلد ہی اسے صحت مند اولاد سے نواز دیں گے۔ وظیفہ نمبر 12، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو وسوسے بہت آتے ہوں یا وہ وہم کا مریض ہو، ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص یا سلامو کو ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کا معمول بنا لینے کے بعد اس شخص کا وہم اور وسوسے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ یا سلامو کا ورد رکھتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی ایسا شخص آتا ہے جو کہ وہم اور وسوسوں کا شکار ہو تو آپ اسم اعظم یا سلامو کو چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اس شخص کو 7 دن تک کو پینے کے لیے دیں۔ انشاءاللہ وہ کامل شفا پائے گا۔ وظیفہ نمبر 13، اگر کوئی شخص یا سلامو کو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دیتا ہے تو اللہ کی مدد سے اس کے گھر کا مکمل حصار ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس گھر میں کوئی بھی نقصان دینے والی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ وظیفہ نمبر 14، اگر کسی شخص کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، گھر میں بے سکونی ہو، تمام گھر والوں میں نااتفاقی ہو، ایسے میں اس گھر کے کسی شخص کو چاہیے کہ وہ یا سلامو کو عشاء کی نماز کے بعد 786 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور وہ پانی پورے گھر میں چھڑک دے اور یہ عمل 21 دن تک لگاتار
کرے اور روزانہ 71 مرتبہ اسم اعظم یا سلام پڑھ کر کھانے کی کسی بھی چیز پر دم کر دیا کرے اور وہ کھانے کی چیز تمام گھر والوں کو کھلا دیا کرے اور ساتھ خود بھی کھا لیا کرے۔ انشاءاللہ 21 دن مکمل ہونے کے بعد گھر میں سے لڑائی جھگڑا بے سکونی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 15، اگر کوئی شخص دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، دشمن اس کی جان لینے کے در پہ ہے یا پھر کسی بھی ذریعے سے دشمن اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ یا سلاموں کو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ ورد کر لیا کرے اور اس کے بعد یا سلاموں کا نقش مبارک اپنے پاس رکھ لے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دشمنوں سے اس کو ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ اگر کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی ذات اس کو اپنی ہی پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے، اسے آپ کی فکر بھول کر اپنی پڑ جائے گی۔ وظیفہ نمبر 16، اگر آپ اسم اعظم یا سلاموں کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں اور آپ کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا کوئی ساتھی ہو یا پھر آپ کا آفیسر ہو یا پھر آپ کا دشمن ہو، تو یا سلاموں کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اس کا تصور رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ صرف چند دنوں میں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ پر مہربان ہوگا۔ وظیفہ نمبر 17، اگر میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہیں، شوہر بیوی کو توجہ نہیں دیتا یا باہر کی غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، ایسے میں اس بہن کو چاہیے کہ وہ یا سلاموں کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھے اور ورد کے دوران شوہر کی محبت کا مکمل تصور رکھے اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کسی بھی میٹھی چیز پر شوہر کو دم کر کے کھلا دیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے شوہر کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ باہر کی تمام عورتوں میں دلچسپی لینا اللہ کے حکم سے چھوڑ دے گا۔ وظیفہ نمبر 18، اگر کسی بھائی یا بہن کے بچوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ ہو، اغوا ہونے کا یا پھر نظر بد یا کالا جادو کا، تو ایسے میں ان کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ یا سلاموں کو ہر نماز کے بعد 99 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ بچوں کا تصور رکھ کر پڑھیں اور بچوں کے گھر سے نکلنے سے پہلے چند مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ بچے باحفاظت آپ تک واپس آ جائے کریں گے اور بچوں کی حفاظت کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی کا نقش اپنے بچوں کے گلے میں ضرور پہنائیں۔ وظیفہ نمبر 19، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ حاصل ہوگا جس کی برکت سے آپ اپنے شوہر کو اپنا تابع دار بنا سکیں گے۔ یاد رہے کہ وظیفہ ایک دعا ہے اور دعا کی طاقت کے ذریعے فرد کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے، لیکن دعا کی طاقت حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کو سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اس ویڈیو میں موجود چند راز کی باتوں کو سمجھ لیں گے تو اس دعا کی طاقت کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور دعا کی طاقت کے ذریعے ہی بیوی اپنے شوہر کے خیالات، دل اور دماغ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ہر میاں بیوی کے درمیان بغیر جسم کے ایک تیسری چیز بھی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ جو خواتین اس تیسری چیز کی حقیقت کو سمجھ لیتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس تیسری چیز کی حقیقت آپ کو
اس ویڈیو میں حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر شادی شدہ خاتون کو یہ وہم لاحق رہتا ہے کہ کہیں اس کے شوہر کے دل میں اس کی بیوی کی محبت کم نہ ہو جائے، لہٰذا اس وہم کی وجہ سے بیوی کے ذہن میں شوہر کے حوالے سے مختلف سوچیں گردش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض خواتین کو شدید بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خواتین اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی منفی سوچوں کو بنیاد بنا کر اپنے شوہر سے جھگڑا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بعض خواتین دوسروں کی جھوٹی باتوں پر بغیر تصدیق کیے یقین کر لیتی ہیں، اس کے بعد وہ ان کی جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اپنے شوہر سے جھگڑا شروع کر دیتی ہیں۔ بیان کی گئی منفی سوچ خواتین کے ذہن میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی خاتون شیطانی وسوسوں سے بچ جاتی ہے تو اس کے بعد شیطان اس خاتون کے دوستوں اور عزیزوں کے ذریعے خواتین کے ذہن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا شیطانی عمل وہ شوہر کے ساتھ بھی دہراتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا اور نفرت بڑھ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے درمیان طلاق ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق جب کسی میاں بیوی کے درمیان نفرت اور طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے شیطان کو بے حد خوشی ملتی ہے، لہٰذا شیطان اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کچھ بزرگوں کے مطابق شیطان میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف منفی سوچیں ہمیشہ دیتا رہتا ہے۔ لہٰذا جو میاں بیوی شیطان کی عادت کو سمجھ نہیں پاتے وہ ایک دوسرے پر ہمیشہ الزامات کی بارش کرتے ہیں، اور ان کے الزامات کا انجام طلاق ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ شیطان کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن یاد رہے کہ شیطان کو صرف دعا کے ذریعے ہی زندگی سے دور کیا جا سکتا ہے، اور ایسی دعاؤں میں ایک بہترین دعا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اسم اعظم یا سلامو ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ اسے اس کے شوہر کی محبت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ شیطان کی عادت کو سمجھیں، کیونکہ شیطان تمام زندگی بار بار آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرتا رہے گا، اور شیطان کی جال سازی کو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ لہٰذا آپ روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 313 مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں کو ورد کرنے کی عادت بنائیں، اور جب میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ یا شک پیدا ہو جائے تو اس دوران 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 7 مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں پڑھ لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کو بھی پی لیا کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے شیطان آپ کی زندگی سے دور رہے گا، اور شیطان کے دور رہنے کی وجہ سے بیوی کو اس کے شوہر کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور اس کی محبت میں ہمیشہ اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ وظیفہ نمبر 20، شوہر کی محبت کا وظیفہ۔ بعض اوقات بے حد کوشش کے باوجود بیوی کو اس کے شوہر کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کی محبت نہ حاصل ہونے کی اصل وجہ کبھی معلوم ہی نہیں ہوتی۔
جبکہ شوہر کی محبت حاصل نہ ہونے کی اہم وجوہات نظر بد، کالا جادو اور شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ بیان کی گئی 3 وجوہات کے ذریعے شیطان کسی بھی میاں بیوی کی زندگی میں داخل ہو کر ان کی زندگی سے محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ نظر بد، کالا جادو اور شیطانی وسوسے ہزاروں طریقوں سے انسانی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے عام افراد کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پریشانی کی وجہ کی طرف توجہ دینے کی بجائے پریشانی کا حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے آسان اور طاقتور روحانی عمل اسم اعظم یا سلامو اور قد شغفہا حبن یا ودودو کا تعویذ ہے۔ یہ تعویذ میاں بیوی کے جسم اور گھر سے نظر بد، کالا جادو اور شیطانی تعویذات کو ختم کر دیتا ہے، اور میاں بیوی ہمیشہ نظر بد، کالا جادو، شیطانی اثرات، دشمن، شک، وہم، غلط فہمی اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہی بات میاں بیوی کے درمیان محبت کو ہمیشہ قائم رکھتی ہے۔ لہٰذا شوہر کی محبت کو جلد حاصل کرنے کے لیے، شوہر کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے آپ یہ تعویذ اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اسم مبارک کے اتنے فضائل ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے زندگی کم پڑ جائے گی۔ المختصر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کے کسی بھی ایک اسم مبارک کا ورد کرنے سے آپ کی زندگی میں بے شمار ایسی تبدیلیاں آئیں گی جنہیں دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔